تو اللہ رب العالمین نے اعلان کیا ہے قد افلح المؤمنون، بتا دیا جائے فلاح پانے والے کون لوگ ہیں؟ وہ جو ایمان والے ہیں۔ یہ ایمان یہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ ایک جملہ نہیں ہے، یہ زندگی میں انقلاب برپا کرنے والے، پوری زندگی کو بدل دینے والی چیز کا نام ہے ایمان۔ کیونکہ جب یہ دل کے اندر داخل ہوتا ہے تو اللہ کی عظمت دل میں اترتی ہے، اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی، اللہ کی محبت۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اہل ایمان کی محبت اللہ کے لیے بڑی شدید ہوتی ہے، بڑی شدید۔ اور جب یہ محبت اپنی انتہا کو ہوتی ہے تو مسکراتے ہوئے اللہ کے راستے میں مال دیتا ہے، مسکراتے ہوئے اللہ کے راستے میں جان دیتا ہے، مسکراتے ہوئے اللہ کے راستے میں اپنی خواہشوں کو قربان کرتا ہے، اپنے تعلقات کو، ہر چیز کو، بس میرا رب راضی رہے۔ یہ جو ہم صحابہ کے واقعات پڑھتے ہیں، بدن کے کپڑوں پر ہجرت کی، اس کے لیے یہ ایمان جب دل میں اترتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر قسم کی قربانی کا جذبہ بیدار ہوتا ہے اس سے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، سب سے شدید ہوتی ہے۔ اور محبوب راضی ہو جائے، یہ اللہ کے نبی آیت پڑھتے ہیں قرآن کی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، یہ ہے ایمان۔ اللہ تم سے اپنی محبوب چیزیں مانگتا ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت دولت مند، سب سے دولت مند تھے مدینہ میں۔ اللہ کے نبی سے کہتے ہیں اللہ کے رسول کیا کہا اللہ نے؟ محبوب چیزیں۔ مسجد نبوی کے سامنے ایک باغ تھا، 600 کھجور کے درخت تھے، اور مدینہ کا سب سے شاندار باغ تھا، سب سے، اور ان کے مال میں سب سے محبوب تھا ان کو۔ اللہ کے نبی اکثر وہاں جاتے، انتہائی میٹھا چشمے کا پانی تھا وہاں پر، وہاں بیٹھتے، آپ پانی پیتے، کھجوریں کھاتے۔ اکثر صحابہ کرام بھی مسجد نبوی سے نکل کر کے جاتے، اللہ کے نبی سے آ کر کہتے ہیں، اللہ کہتا ہے سب سے محبوب چیز؟ کہا ہاں اللہ یہی کہتا ہے۔ کہا اللہ کے نبی اپنا دست مبارک آگے لائیے۔ اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ کو آگے کیا، ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے اور کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھ کو سب سے زیادہ محبوب یہ میرا باغ ہے، میں نے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا۔ یہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، انتہائی شدید ہوتی ہے اللہ کی محبت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تمہارے رشتہ دار ہیں؟ کہاں چچیرے بھائی وغیرہ ہیں، غریب ہیں؟ کہاں ان لوگوں میں تقسیم کر دو۔ جب باغ پر آئے تو اندر داخل نہیں ہوئے، اپنی اہلیہ سے کہتے ہیں اے ام دادا باہر آ جاؤ، میں نے یہ باغ اللہ کے راستے میں دے دیا۔ واقعات پڑھتے جائیے صحابہ کرام کے، کہ اللہ تعالیٰ کے، اللہ کے راستے میں جان قربان کرنے کی بات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی پوچھتے ہیں اللہ کے رسول اگر میں اس غزوے میں لڑتا ہوا مارا جاؤں تو؟ کہا شہادت، اور اللہ اس کے بدلے میں دے گا جنت۔ ہاتھ میں کھجوریں تھی، بعض روایتوں میں گوشتوں کے ٹکڑے پھینک دیا۔ کہا مجھ میں اور جنت میں اتنی دوری؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ غزوہ احد میں ایک صحابی زخمی، 70 سے زائد زخم، اللہ کے نبی کو خبر دی گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ جب تشریف لائے تو اٹھنے کی طاقت نہیں تھی، کہا کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا سا 2 قدم کے فاصلے سے کھڑے تھے۔ والذین، جب قد افلح المؤمنون، جو ایمان والے، ایمان جب دل میں اترتا ہے، ایمان ایک لفظ کا نام نہیں ہے، ایک جملے کا نام نہیں ہے، اللہ کے احکامات کو ماننے والے کو مومن کہا جاتا ہے۔ جب اللہ کا حکم آیا سارے احکامات کی نعرے ڈال دیے، بات زیادہ تو چلا آ رہا ہے نہیں، بڑے بڑے علماء نے بیان کیا، کچھ نہیں سمجھتا ہے اس کو، عقل کے خلاف ہے، کچھ نہیں، اللہ نے کہہ دیا، سارے فلسفے، ساری منطق، سارے زہد و تقوی، سارے رسم و رواج، ساری تاریخ اٹھا کر پھینک دیتا ہے بندہ مومن۔ یہ ہوتا ہے بندہ مومن۔ کیا کیا؟ اپنی پوری طاقت، پوری توانائی کو مطلب میں سمیٹا، اور اس کے بعد اپنے جسم کو گھسیٹتے ہوئے اللہ کے نبی کے قریب لے کر کے گئے۔ آپ کے پیروں کے قریب جب سر گیا تو آپ پوری کھلی اور ایک جملہ کہا، فزت ورب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا، اپنے رب کی رضا کے لیے جان دے دی، اور جان نکل گئی۔ بڑھ گئے ایمان آدمی کو بدل دیتا ہے۔ قد افلح المؤمنون، پہلی چیز ہے ایمان۔ کتنے واقعات، یہ عبداللہ بن بچادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یتیم تھے، ان کے چچا نے 5 بوس کر بڑا کیا، جوان کیا۔ جب بڑے ہوئے ایمان اسلام پہنچا تو چچا کے پاس گئے، کہا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتا ہوں، اللہ کو ایک مانتا ہوں۔ تو کہا اس کا انجام جانتا ہے؟ بھتیجے سے کہا چچا نے تجھ کو پال پوس کر میں نے جوان کیا، سب کچھ میرا ہے، ایک تھیلا
एक दिरहम एक दीनार कुछ नहीं मिलेगा। कहा परवाह नहीं, परवाह नहीं, यह है रब को राजी करना, सब कुर्बान हो जाए लेकिन रब की रजा ये खत्म नहीं हो। उसके बाद चचा कहता है ये बदन पे जो कपड़े हैं ये भी मेरे दिए हुए हैं। कहा बिल्कुल सच कहा आपने, पूरे कपड़े उतरवा लिए, पूरे कपड़े उतरवा लिए, एक धागा बदन पर नहीं। जरा सोचिए, तसव्वुर कीजिए अपने आप को रखकर, इस हालत में अपने हाथों से अपनी शर्मगाह को छुपाए हुए अपनी वालदा के पास गए। एक जवान बेटा अपनी मां के पास इस हालत में जा रहा है, सिर्फ वो क्यों? ईमान। अम्मी ने जब देखा तो कहा बेटा ये क्या है? कहा चचा के कपड़े थे, चचा ने ले लिए ईमान की वजह से। एक छोटा सा टुकड़ा अम्मी मुस्तार देती ताकि मां अपनी शर्मगाह छुपा ले। मां ने उतना कपड़ा दिया मुस्तार, वो कपड़ा लिया बदन पे, सिर्फ थोड़ी दूर वो लिपटा हुआ था कपड़ा, वो कपड़ा लपेट कर किसी हालत में हिजरत करके मदीना पहुंचे। इसी हालत में इन्हीं का वाकया है। एक मरतबा मस्जिद नबी में रात का वक्त था, चंद साहबा सो रहे थे और ये जोर से तिलावत कर रहे थे। किसी ने अगर कोई आराम कर रहा है तो उस वक्त ऐसी इबादत जो उसके आराम में खलल डाले, फर्ज ना हो तो, जैसे फर्ज नमाज ऐशा की खड़ी है, कोई बीमार है आराम कर रहा है, जाएगी आवाज़ तो कोई मसला नहीं, लेकिन आम हालात में उससे मना है। तो किसी साहबी ने आकर के कहा कि कोई अगर सो रहा हो तो बुलंद आवाज़ में तिलावत नहीं करना चाहिए, आप आहिस्ता से करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले हुजरे से और आपने कहा अब्दुल्ला को ना रोको, अब्दुल्ला जुल बच्चा इनको ना रोके, इसने तो ही दीन के लिए ईमान के लिए इसके तो कपड़े भी उतार दिए गए, इसको ना रोकना के दे चीज। यही अब्दुल्ला बिन जुल बच्चा है, ग़ज़वे में गए, लंबा वाक़या है और बहुत ज़बरदस्त भी। अल्लाह के नबी से शहादत कहते हैं कि अल्लाह के रसूल दुआ कीजिए कि मैं अल्लाह के रास्ते में लड़ता हुआ शहीद हो जाऊँ। बोले लड़ते हुए, इसको मौत ना देना। अल्लाह के नबी कहते हैं, बहुत हैरत ज़दा हुए, हालांकि शहादत की मौत हो उनकी। तबूक से वापसी में बुखार की हालत में उनकी वफात हुई। इन्हीं का वाक़या है। रात के वक्त जब इनको कब्र में उतारा गया, हज़रत अबू बकर उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खड़े थे दोनों। अल्लाह के नबी अपने हाथों से अब्दुल्ला जुल बज्जातैन के लाशे को कब्र में उतारते हैं और उसके बाद हाथ उठाते हैं और सर अल्लाह की जनाब में, सर आसमान की तरफ उठाते हैं और कहते हैं अल्लाह अब्दुल्ला जुल बज्जातैन से मैं राजी हो गया रब्बुल आलमीन, अरे अल्लाह तू भी अब्दुल्ला से राजी हो जा रब्बुल आलमीन। अबू बकर उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं हम सोचते थे कि काश अब्दुल्ला जुल बज्जातैन की जगह हमारा लाशा होता। ये ईमान, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, अहले ईमान की मोहब्बत बड़ी शदीद होती है अल्लाह के लिए, बड़ी। ये क़ालतिल अराबु आमन्ना कुल लम तुमिन बिही वलाकिन कुलू अस्लमना, ये अरबी आकर कहते हैं ईमान लाए, ईमान लाए। ये ईमान नहीं लाए, ये तो अस्लमना अभी इन्होंने तस्लीम किया है। जब ईमान इनके दिल में उतरेगा तो इनकी दुनिया बदल देगा, इनकी दुनिया बदल देगा। ये सहाबा एक जुमला सुना, जुमला तहवील, कुछ नहीं सोचा, हालत नमाज में आधी नमाज घूम कर पड़ा, शराब हराम हाथों में आए, जाम लुढ़ा दिए। ये अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी देना है, एक हुक्म आया उसी वक्त अमल, वल्लज़ीना आमनू, ये है।